وہ ہے جو دنیا نے دیکھا، چاند پیچھے آیا تو سارے لوگوں نے دیکھا، ایک ایک نے دیکھا کہ معراج کا اثر ہوا، یہ نظر آیا۔ لیکن معراج ایک ایسا معجزہ ہے کہ گھر والوں نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو بتایا نہیں کہ میں معراج پہ جا رہا ہوں، کسی نے اٹھ کے دیکھا نہیں کہ براق پہ سوار ہوئے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا کہ جبریل آ گئے ہیں اور وہ جگا رہے ہیں کہ حضور اللہ بلا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی کو نہیں دکھایا، کسی کو اگر خبر ملی ہے تو زبان رسالت سے ملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گیا تھا۔ تو اس لیے امتحان ہے مومنوں کا کہ دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، شواہد کوئی نہیں ہے، دلیل بھی کوئی نہیں ہے، صرف زبان رسالت ہے۔ کیا مومنوں زبان پر ایمان لاتے ہو؟ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ۔ اور میں نے بتایا تھا حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ آپ ایمان لائے، آپ گئے، اور بتانے والا بھی ابو جہل تھا۔ فجر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں بیٹھ گئے، واپس آ گئے تھے معراج سے، کہنے لگا میں رات گیا ہوں آسمانوں پر، میں نے جنت و دوزخ بھی دیکھی ہے، میں بڑے اونچے مقام پہ گیا۔ فرما رہے تھے، لوگ سن رہے تھے۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو انہونی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتی، آدمی ہو کر اتنا اونچا چلا جائے، راستے میں کیا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں راستے میں تو آگ کے دریا چل رہے ہیں، جو بھی گزرتا ہے بھسم ہو جاتا، اتنی تپش ہے وہاں، سورج اتنا قریب آ جاتا ہے کہ کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ آج بھی سائنس کہہ رہی، کرۂ نار کہتے ہیں کہ آگ کا کرہ ایک سطح چلتی ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، وہاں سے گزرنا۔ یہ جو جہاز چلاتے ہیں آج سپرتک چلا رہے ہیں سیارے، یہ اتنے تیز چلاتے ہیں کہ اس سے گزر جائیں، اگر رک جائیں تو یہ بھی جل جائیں۔ یہ انہیں خبر ہے، اس لیے رفتار تیز رکھتے ہیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ کرۂ نار بھی ہے، تو وہ حیران ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک وجود کیسے گزرے اور سالم گزر جائے۔ تو وہ دوڑا ہوا حضرت صدیق اکبر کے گھر گیا، کہنے لگا ابو بکر ایک بات بتانی ہے جو ماننے میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا تیرا دوست جس پر تو ایمان رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات میں چلا گیا اور جنت و دوزخ دیکھی، کائنات دیکھ کے واپس آ گیا، اور یہاں چٹخلی ہل رہی تھی، یہاں پانی بہ رہا تھا، یہاں لمحہ تبدیل نہیں ہوا تھا کہ میں ہزاروں سال کا سفر کر کے آ گیا۔ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ ابو بکر صدیق کہیں گے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ اس خیال سے گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابو جان یہ میرے نبی نے کہا ہے یا تو کہہ رہا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کچھ کہتا، سن کے آیا، ابھی حرم میں کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ابو جہل یاد رکھ، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، سچ ہے کہ ہم ان کی طاقتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی دن سے صدیق کا لقب ملا، یہ لقب دربار رسالت سے ملا۔ معلوم ہوا کہ معراج تفریق کرتا ہے مومن اور کافر کی۔ معراج پر ایمان لانا ایمان کی دلیل ہے، اور اسے نہ ماننا ایمان سے ہٹ جانے کی دلیل ہے۔ اس لیے یہ معجزہ بہت نمایاں ہے، سب نے لکھا، کتابیں لکھی گئی، ایسے ایسے نہیں، کئی کئی جلد کی کتاب صرف اس معجزے پر لکھی ہے۔ اور اتنا بڑا معجزہ 28 صحابہ کرام ہیں جو اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک بھی کافی ہوتا ہے، ایک بھی روایت کافی ہوتی ہے۔ 28 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ معجزہ بیان کیا۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بڑا محترم بشان معجزہ ہے، بڑا ہے۔ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیا شان ملی، اس کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، لگا رہے۔ معارج النبوت تو کتاب اٹھانے والی نہیں، اتنی بڑی کتاب ایک ہی موضوع پہ لکھ دی علامہ، ایک ہی موضوع پہ لکھا گیا۔ صرف اتنا مختصر سمجھ لیجئے
کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن نے 2 جگہ ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس معجزہ معراج کا 2 دفعہ ذکر کیا ہے، ایک جگہ جانے کا ذکر کیا ہے اور ایک جگہ واپس آنے کا ذکر کیا ہے۔ دونوں جگہوں پر بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو میں نے ابھی جس کی پہلی آیت پڑھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر ہے، اور سورہ نجم کی پہلی آیات جو ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کا ذکر ہے اور مرتبے اور شان کا ذکر ہے۔ وہاں واپس آنے کے لیے جو کچھ بیان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ واپس آ گئے، آپ یہ لے کے آئے، آپ اتنی شان پا کے آئے، آپ کی شان بیان کی ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کی فعالیت نہیں ہے، آپ کا کسی کام کرنے کا ذکر نہیں۔ یہاں سارا ذکر رب کا اپنا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو معراج کا واقعہ جب اللہ نے بیان کیا ہے تو پہلی شرط یہ لگا کے بیان کیا ہے کہ لوگوں شک نہ کرنا کہ نبی کے ایسا معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری قدرت تھی۔ یعنی بنیاد ہی یہ رکھی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ پاکی بھی اپنی بیان کی ہے کہ کوئی کمزوری نہیں ہے مجھ میں، کسی کو لے جانے کی قوت کی کمی نہیں ہے مجھ میں، جس کو چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ تو اس لیے یہ سوچ کے معراج کا واقعہ پڑھنا کہ یہ قدرت کی رضا کا واقعہ ہے، یہ قدرت نے اپنی رضا سے دی ہے اور اپنی شان بیان کی کہی ہے۔ سبحان الذی کہہ کے بات شروع کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک لمحے میں اپنے بندے کو لے گئی۔ ایک عجیب بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، کہا اپنے بندے کو لے گئی، اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں معراج سے تو وہاں جب کہا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تارے کی جو لوٹ کر آیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی، لوگوں تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ راستہ بھولا ہے۔ وہاں اپنے بندے کا ذکر نہیں کیا، لوگوں کے ساتھی کا ذکر کیا کہ اب تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ وجود اب تمہاری طرف ہے۔ جب میری طرف تھا تو میرا بندہ تھا، تمہاری طرف آیا تو وہ نجم تھا، ستارہ تھا۔ قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ 2 حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ نور یا نورانیت مانو کہ وہ تمہارے پاس ستارہ بن کے آئے تھے، روشنی کا پیغام لے کے آئے تھے۔ یہی کہا کہ وہ آ گئے تھے، اپنی روشنی اتنی تھی۔ اس لیے تو ایمان لانے والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی راستہ بھولے نہیں، کبھی راستہ نہیں بھولے۔ غاروں میں گئے، پہاڑوں میں گئے، حتیٰ کہ جس پر ہاتھ رکھ دیا اس کو بھی نہیں بھولے۔ ایک ایک منظر انہیں یاد تھا، ایک ایک کیفیت، یہ عالم تھا یادداشت کا کہ وہ بات جو پیدا ہوتے ہوئی معصومیت کے دور میں ہوئی وہ بھی یاد تھی، وہ بھی یاد تھی۔ خود فرماتے ہیں مجھے تو وہ پتھر بھی یاد ہیں، جب میں چھوٹا سا تھا تو گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے۔ میرے دوستو سوچئے ذرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے سلام کو بھی نہیں بھولتے، وہ ہم گناہگاروں کے سلام کو کیسے بھولیں؟ کیسے بھولیں؟ کر کے تو دیکھو۔ یہ تمہارا حافظہ نہیں ہے کہ کر کے کل آج کرو اور کل بھول جاؤ، یہ اس نبی کا حافظہ ہے جو پتھروں کی زبان بھی جانتا ہے اور پتھروں کے سلام کو بھی سنتا ہے۔